بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں دو جڑواں بھائی رہا کرتے تھے جو کہ شکل میں آپس میں بہت ملتے تھے۔ ان کی شکل آپس میں اتنی ملتی تھی کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر آسانی سے دھوکا کھا سکتا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ سب کچھ صحیح اور مناسب چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن ان دونوں بھائیوں نے ایک ترکیب بنائی اور انہوں نے اپنی شکل کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ایک دن یہ دونوں بھائی اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ ان میں سے ایک بھائی نے شہر میں جا کر علاقے کے چودھری کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ وہ ہر وقت اس کے پاس رہتا اور اس کی خدمت کرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اب یہ ہر وقت چودھری کے پاس رہتا تھا اور پیچھے اس کا بھائی جس کی شکل ہو بہو اس کے جیسی تھی، وہ لوگوں کی چوریاں کرتا اور کبھی بھی پکڑا نہ جاتا۔ کیونکہ ان دونوں کی شکل ملتی تھی، اس لیے یہ اس وقت چوری کرتا جب دوسرا بھائی چودھری کے پاس ہوتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر مجھ پر الزام آیا تو چودھری مجھے بچا لے گا، کیونکہ چودھری اس بات کی گواہی دے گا کہ جس وقت تمہاری چوری ہوئی تھی اس وقت یہ میرے پاس تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں کو اس چھوٹے بھائی پر شک ہوا، لیکن ہر بار یہ اس طریقے سے بچ نکلا، کیونکہ جب چودھری سے پوچھا جاتا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت یہ آپ کے پاس موجود تھا، کیونکہ اس کا دوسرا بڑا بھائی جس کی شکل ہو بہو اس کے جیسی تھی، وہ واقعتاً اس تاریخ کو اور اس وقت چودھری کے پاس ہوتا تھا، اس لیے چودھری آسانی سے گواہی دے دیتا کہ یہ اس الزام سے بری ہے، کیونکہ یہ اس وقت تو میرے پاس ہی تھا۔ کافی عرصہ یہ دونوں بھائی اسی علاقے میں رہے اور لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے رہے اور پھر آسانی سے بچ بھی جاتے تھے۔ اور جب انہیں ایک دن یہ محسوس ہوا کہ اب ان کا اس علاقے اور اس بستی میں رہنا مناسب نہیں ہے، تو یہ دونوں بھائی اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ اب جس گاؤں میں یہ دونوں بھائی پہنچے وہاں چار بھائی رہتے تھے اور چاروں کے چاروں پہلوان تھے۔ پورے علاقے میں ان چار پہلوانوں کا تذکرہ ہوتا تھا، سب لوگ انہیں جانتے تھے۔ وہ چاروں بھائی پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پہلوان ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے انہیں اس علاقے میں خوب عزت ملتی تھی اور علاقے والے بھی ان پر اعتبار کرتے تھے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ پہلے کی طرح ہمیں کسی عزت دار گھر میں ملازمت کرنی ہوگی تاکہ وقت آنے پر لوگ اس کی گواہی مان لیں اور لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو۔ پھر دونوں بھائی اس علاقے میں اس شخص کو تلاش کرنے لگ گئے جس کے پاس وہ ملازمت کر سکیں، اور پھر کافی دیر کے بعد انہیں وہی چار پہلوان نظر آئے۔ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر وہ ان کے ہاں ملازمت کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ خیر پھر کیا، ان میں سے ایک بھائی چاروں پہلوان بھائیوں کے پاس گیا اور منت سماجت کر کے کہ میرے بیوی بچے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ہاں ہر کام کر لوں گا اور اس کے بدلے میں مجھے تھوڑا سا معاوضہ دے دینا، اور وہ لے کر میں اتنا کر سکوں گا کہ میں خود بھی روٹی کھا لوں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا لوں گا۔ وہ چاروں پہلوان پہلے ہی رحم دل تھے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی تحقیق کے اسے ملازم رکھ لیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اچھے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو لوگوں پر اعتبار تھا۔ آج کا جدید دور تو تھا نہیں کہ انسان کا انسان سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ خیر اس وقت ان بھائیوں نے اسے ملازم رکھ لیا اور اس سے کام کروانے لگ گئے، لیکن وہ چار بھائی اس شخص سے اتنا ہی کام کرواتے جتنا وہ آسانی سے کر سکتا تھا، اور بدلے میں اسے اچھی خاصی تنخواہ بھی مل جاتی تھی جس سے یہ آسانی سے خود بھی روٹی کھا سکتا تھا اور اپنے بھائی کو بھی کھلا سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادت سر کے ساتھ جاتی ہے، کچھ دن تو یہ آرام سکون سے رہے، کیونکہ یہ اس علاقے میں نئے نئے آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ابھی آئے اور ابھی ہم نے کوئی واردات شروع کر دی تو لوگوں کا سیدھا ہم پر ہی شک جائے گا، اس لیے یہ دونوں بھائی کچھ دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے۔ یہ دونوں بھائی اس طرح کرتے کہ کبھی ایک کام پہ جاتا تو کبھی دوسرا، اس لیے ان کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں پہلوان بھائی بھی انہیں پوری طرح نہیں جانتے تھے،
وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی بھائی ہے کیونکہ دونوں کی شکل بہت زیادہ ملتی تھی، اس لیے وہ چاروں بھائی بھی بے وقوف بنے رہے اور دھوکہ کھاتے رہے۔ خیر جب کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ دونوں بھائی وہاں کام کرتے رہے اور انہوں نے اپنا اعتماد قائم کر لیا، تو پھر انہوں نے اپنی وہی پرانی واردات ڈالنا شروع کر دی۔ کبھی بڑا بھائی چوری کرتا تو کبھی چھوٹا بھائی، کبھی بڑا بھائی ان پہلوانوں کے پاس رہتا تو کبھی چھوٹا بھائی۔ بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی اس وقت ان پہلوانوں کے پاس ضرور ہوتا جب شہر میں چوری ہوتی، اسی وجہ سے ان پر کبھی بھی کسی کو شک نہ ہوا۔ اور یہ چار پہلوان جب کبھی بھی گواہی کی ضرورت ہوتی یا لوگوں کو ان پر شک ہوتا تو یہ چاروں پہلوان گواہی دے دیتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں کو چھوٹے بھائی پر شک ہوا، لیکن چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ آپ کی چوری جس وقت ہوئی میں تو اس وقت ان چار پہلوان بھائیوں کے پاس تھا اور ان کا کام کر رہا تھا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کر ان سے پوچھ لیں۔ جب لوگوں نے ان چار پہلوان بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ تو صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس ہی تھا۔ یہ سن کر لوگ بیچارے چپ ہو جاتے اور ان کا شک بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن اب علاقے میں چوریاں بڑھ گئی تھیں اور اس علاقے میں یہ دونوں بھائی ہی نئے نئے آئے تھے۔ پہلے تو اس علاقے میں چوری کا رواج بھی نہیں تھا اور ان دونوں بھائیوں نے وہاں جا کر لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر چاروں پہلوان بھائی بھی پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنے علاقے والوں کی فکر تھی۔ اگرچہ یہ گواہی دے دیتے کیونکہ یہ ایک طرح سے سچے بھی تھے اور یہ کسی پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں علاقے والوں کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ علاقے والے کسی کو ہاں ہاں اور بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ خیر دن گزرتے گئے اور یہ دونوں بھائی بھی اپنا کام کرتے رہے۔ کچھ وقت گزرا تو بات زیادہ بڑھ گئی۔ اس علاقے کے لوگ روز روز کی وارداتوں سے پریشان ہو گئے۔ ایک دن ان چاروں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح سے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان چوریوں کے پیچھے کون ہے، آخر کون ہے جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، جو لوگوں کا حلال کا کمایا ہوا مال مفت میں لے جا رہا ہے۔ ان چاروں بھائیوں نے بہت کوشش کی اور بہت تحقیق کی، چور کو ہر ممکن ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ ساری بات گھوم کر انہی دو بھائیوں کی طرف آتی تھی، لیکن دوسری طرف یہ خود جانتے تھے کہ جس وقت چوری ہوتی تھی اس وقت ایک بھائی ان کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو فقط ایک ہی بھائی کو جانتے تھے۔ خیر ایک مرتبہ ان چاروں پہلوان بھائیوں نے ایک ترکیب بنائی اور اس پر عمل کرنے کے لیے سب بھائی رضامند بھی ہو گئے۔ سب بھائی سوچنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ملازم کے گھر میں خود چوری کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کے گھر میں چوریاں ہو چکی تھیں لیکن آج تک ان کے گھر میں چوری نہیں ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے بڑے بھائی کو ایک کام کے بہانے سے ایک رات اپنے ہاں ٹھہرا لیا اور دو بھائیوں کے ذمہ لگایا کہ تم جا کر اس کے گھر چوری کرو گے، پھر بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، اس طرح ہمارا شک تو دور ہو جائے گا۔ خیر پھر بڑا بھائی ان چار پہلوانوں کے ہاں ٹھہر گیا اور رات کو وہیں سویا۔ جب وہ سو گیا تو دو بھائی اس کے گھر چوری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا ملازم ان کے سامنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ صبح ہوئی تو سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تو دو بھائی جو گھر میں رہ گئے تھے وہ کہنے لگے، ہم ساری رات جاگتے رہے ہیں، ملازم ساری رات ہمارے ہی پاس سویا رہا، تو وہ کون تھا جو اس کے گھر میں سو رہا تھا اور ہو بہو اس کے جیسا تھا۔ خیر بات اب ان چار پہلوان بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ دن گزرتے گئے اور جب ایک دن بڑے بھائی نے ان سے تنخواہ مانگی تو یہ چاروں بھائی اسے کہنے لگے، ابھی کل ہی تو تم ہم سے تنخواہ لے کر گئے ہو، آج پھر آ گئے ہو۔ اب اس بڑے بھائی نے سمجھا کہ شاید میرا چھوٹا بھائی آیا ہوگا اور تنخواہ لے کر گیا ہوگا،
اس لیے وہ چپ ہو گیا اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں تو ان کی طرف گیا ہی نہیں، وہ چاروں بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اسی وقت ان دونوں بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اب ہمارا راز کھل چکا ہے، اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی یہ دونوں بھائی سامان باندھ کر گھر سے باہر نکلنے لگے، باہر دروازے پر وہ چاروں پہلوان بھائی کھڑے تھے اور شدید غصے میں تھے۔ وہ چاروں پہلوان بھائی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار مار کر ان کی ہڈیوں کا کچومر بنا دیا اور ان کو ایسا سبق سکھایا کہ زندگی بھر یہ دوبارہ چوری کرنے کے قابل نہ رہے۔